حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، نماز میں قرآن کریم دیکھ کر اگر قرات کی جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دلائل سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، صحابہ کرام اور اسلاف امت کا عمل کیا ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب المصاحب ابن ابی داود۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان الناس فی المصحف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قرآن کریم میں دیکھ کر امامت کرائیں، منع فرمایا۔ نمبر 2، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ انه كان يكره ان يؤم الرجل الناس بالليل في شهر رمضان بالمصحف قال هو من فعل اهل الكتاب۔ عمار بن یاسر اس بات کو مکروہ فرماتے، ناپسند کرتے کہ کوئی شخص رمضان المبارک کی رات میں قرآن کریم دیکھ کر امامت کروائے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کتاب الآثار بروایت امام ابی یوسف رحمہ اللہ، بروایت ابو یوسف عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال فی الرجل یؤم القوم وهو ينظر فی المصحف انہ یکرہ ذلک وقال کفعل اہل الکتاب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس شخص کے بارے میں جو لوگوں کو امامت کروائے اور قرآن دیکھ کر پڑھے ناپسند فرماتے۔ عبداللہ بن عباس کا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ، کتاب المصاحف لابن ابی داود، عن سوید بن حنظلہ البکری رضی اللہ عنہ انہ مر علی رجل یؤم قوما فی مصحف وضربہ برجلی۔ حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے شخص سے گزرے جو لوگوں کو قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھا رہا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنا پاؤں مارا، اس کو اپنے پاؤں سے مارا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ آگے بنح المصحف، اور آپ نے اس سے قرآن کریم کا مصحف لے لیا، اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ نمبر 5، امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی التابعی رحمہ اللہ، وفات 70 ہجری، کتاب المصاحف لابن ابی داود، عن ابی عبد الرحمن السلمی انہ کرہ ان یؤم فی المصحف۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی مصحف میں دیکھ کر امامت کروانے کو مکروہ سمجھتے۔ نمبر 5، امام سعید بن المسیب تابعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 94 ہجری، کتاب المصاحف لابن ابی داود، عن ابن المسیب قال اذا كان معه ما يقوم به ليلا ردده ولا يقرأ في المصحف۔ حضرت امام سعید المسیب فرماتے، انہوں نے فرمایا اگر قیام اللیل تہجد میں پڑھنے کے لیے قرآن یاد ہو وہی بار بار پڑھیں، لیکن قرآن کو دیکھ کر نہ پڑھیں۔ یعنی اگر شخص کو اتنا قرآن آتا ہے کہ جس سے وہ پڑھ سکتا ہے اسی کو بار بار پڑھے، لیکن دیکھ کر قرآن کریم نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن یزید النخعی رحمہ اللہ، وفات 96 ہجری، کتاب المصاحف ابن ابی داود، عن ابراہیم انہ کرہ ان یؤم فی المصحف۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی مصحف کو دیکھ کر امامت کرنے کو مکروہ سمجھتے۔ امام مجاہد بن جبر المکی التابعی رحمہ اللہ، وفات 103 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ، عن مجاہد انہ کان یکرہ ان یؤم الرجل فی المصحف۔ حضرت امام مجاہد مصحف میں دیکھ کر، قرآن کریم میں دیکھ کر امامت کرنے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے۔ یہ دلیل نمبر 1 تھی کہ میں نے صحابہ کرام اور تابعین اسلاف امت کا عمل، ان کے فتاوے پیش کی، ان حضرات کی رائے کیا تھی۔ نمبر 2، تشبہ باہل الکتاب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس قدر منع کیا یہود سے دوستیوں کو، اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا ہے،
خالف الیہود والنصارى آپ نے فرمایا، سے ابن حبان حدیث نمبر 2186 میں موجود ہے۔ قرآن کریم کو نماز کے دوران ہاتھ میں پکڑ کر امامت کرانا یہ یہود کے فعل کے ساتھ مشابہت ہے۔ کیوں؟ آج بھی کہیں آپ یہودیوں کو عبادت کرتے دیکھیں، اپنی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ دیکھ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں، جو ان کی عبادت ہے ہاتھ میں دیکھ کر، ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ کر پڑھیں گے۔ اور یہ ہماری رائے نہیں، صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اس شخص کے بارے میں کہ جو جماعت کروائے اور مصحف کو دیکھ کر کرائے، فرمایا وقال کفعل اہل الکتاب، یہ اہل کتاب یہود کے فعل کی طرح ہے، کتاب الآثار بروایت ابی یوسف۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہوا من فعل اہل الکتاب، فرماتے اہل کتاب کا یہ فعل ہے، یہود کا۔ تاریخ بغداد ترجمہ سعد بن محمد بن اسحاق۔ تیسری دلیل، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں سنت مؤکدہ ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ صحیح بخاری باب وضع الیمنی علی الیسری، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا اس بات کا کہ جب نماز پڑھے تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں، یہ حکم دیا جاتا تھا، دائیں کو بائیں پر رکھنا ہے۔ نمبر 2، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 554 555، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ، ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ایک تو سحری تاخیر سے کریں، افطاری جلدی کریں۔ تاخیر سے کرنے کا معنی کہ صبح صادق کے قریب، افطاری جلدی کرنے کا معنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد۔ وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا، اور ہم دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں، یعنی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو، اگر کوئی شخص نماز میں قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھے گا تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کیسے رکھے گا؟ اتنی قراءت کرنا جس سے نماز ہو جائے واجب ہے، اس سے زائد قراءت مستحب ہے۔ واجب قراءت تو ہر بندے کو زبانی یاد ہے، اب اس سے زائد جو مستحب تھا، اس مستحب کی خاطر قرآن ہاتھ میں پکڑا اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیا، تو کیا مستحب عمل کو پورا کرنے کے لیے سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا ٹھیک ہوگا؟ یہ مناسب نہیں۔ دلیل نمبر 4، تلقن من الخیر، یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اس کو لقمے کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی ایسا شخص لقمہ اس کو دے جو نماز کے اندر نہ ہو، باہر سے، اور یہ لقمہ لے لے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ علامہ محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی رحمہ اللہ وفات 1252 ہجری، رد المختار فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں انہ تلقن من المصحف فصار کما اذا تلقن من غیری، نماز کے دوران قرآن کھول کر تلاوت کرنا یہ مصحف سے لقمہ لینا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی اس شخص سے لقمہ لے جو نماز کے اندر نہ ہو، دوسرے آدمی سے، یہ اس کی طرح ہے۔ تو دوسرے آدمی سے لقمہ لے نماز پڑھے تو نماز فاسد ہوتی ہے، لہٰذا نماز کی حالت میں قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے تو اس سے نماز فاسد ہوگی۔